رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے راہ ہدایت، آج ہمارا موضوع ہے سنت کے متعلق۔ آج ہم سن رہے ہیں سنت کی کتنی قسمیں ہیں۔ سنت کی قسمیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، موقدہ، غیر موقدہ، کچھ وضاحت کے ساتھ اس کو بھی بیان کریں، اور مزید سنت کے متعلق اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین ہیں تو وہ بھی بیان فرمائیں۔ سنت کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ راستہ، طریقہ، وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے، اور شرعی اعتبار سے سنت کی بھی فقہا نے تقسیم بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور تقسیم ہے سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ یعنی سنت موقدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ فرمایا لیکن بیان جواز کے لیے کبھی اس کو ترک بھی فرمایا، اور سنت غیر موقدہ ہے اس کا حکم تھوڑا اس سے ہلکا ہے۔ اور سنت موقدہ کے بارے میں یہ میں ایک ضروری مسئلہ ذکر کرتا ہوں جس سے ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ناواقف ہے اور غفلت کا شکار ہے، کہ جب سنت کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار فرض واجب تو نہیں ہے نا، سنت جانے دو، معاذ اللہ۔ سنت مؤکدہ جو ہے، اب اس کی کیا تعریف ہے، یہ بارش شریف کے دوسرے حصے میں ایک اس کی اصطلاحی تعریف بھی موجود ہے۔ ہر وہ سنت جس کے آگے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، تو مطلق سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ سنت مؤکدہ کے ترک کی بندہ عادت بنا لے، بار بار سنت مؤکدہ کو ترک کر رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے بھی کئی جزیات فتاوی الرضویہ میں موجود ہیں کہ سنت مؤکدہ کا جو ترک کا عادی ہے وہ گناہ گار ہے۔ اچھا، یعنی سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی عادت بنانا یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سنن زوائد، سنن رواتب، مختلف قسم کی اقسام ہیں۔ سنت کی اہمیت کے متعلق ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں دیگر صفات ہیں وہاں ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو شارع کہا جاتا ہے۔ شارع کا مطلب ہوتا ہے شریعت جاری کرنے والا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو آپ فرمان جاری کرتے ہیں یا جو آپ کی ادائیں ہیں تو آپ کے فرامین اور آپ کی اداؤں ہی کو شریعت کہتے ہیں۔ اور راہ ہدایت، تو ہدایت کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، اور ہماری شریعت اسلامیہ کا بھی جو مصدر اور ماخذ ہیں وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، جس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت پر مستقیم رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے اپنی امت کو انہی دونوں چیزوں کی ہدایت فرمائی۔ جیسے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے مضبوطی کے ساتھ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور اس کے پیغمبر کی سنت۔ اچھا، شفا شریف جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات جب قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے شمار فرمائی تو اس میں پہلی علامت یہی ذکر فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی سنت سے محبت ہو۔ فضل بھائی، آج سائنس کا دور ہے، لوگ بہت ساری چیزوں میں لاجک بھی تلاش کرتے ہیں، سائنسی فائدہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار فائدہ کیا ہوگا، سنتوں کا بھی سائنسی فائدہ ہوگا یقیناً، کچھ اس کو بیان فرمائیں اگر۔ سر سے لے کے پیر تک اگر جو سنت ہیں ان کے کئی سائنسی فوائد ہیں۔ اچھا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر سر کے اوپر امامہ شریف ہے تو امامہ شریف پہننے سے یہ جو اس کا جو شملہ ہے یہ ہمارے یوں سمجھے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی پر رہتا ہے، اسپائنل کارڈ پر رہتا ہے، تو اسپائنل کارڈ پر اس کے رہنے کی وجہ سے اس کا کینسر نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طریقے سے مردوں کو حکم ہے کہ داڑھی رکھو، اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر داڑھی میں اچھا لگ رہا ہوں تو اگر میری نہ ہوتی داڑھی تو میں اچھا لگتا؟
تو کہتا نہیں آپ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ اچھے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ سمجھانے کے سمجھانے کے یہ لیے. لاجیکلی بات ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حسن داڑھی میں رکھا ہے. اصل میں ہم نے داڑھی میں اپنا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے, آپ رکھے اس سے زیادہ اچھے لگیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ یعنی اپنے بہترین صورت پر جو ہے نا یہ اسے بنایا. اس طریقے سے سفید لباس ہیں, ٹھیک ہے نا, سفید لباس یہ اسے سرکار علیہ السلام نے پسند فرمایا, اور یہ کہ اس کی وجہ سے سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں یہ اس کی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں ہوتی. جی جی. اچھا, اسی طریقے سے کھانے میں بیٹھنا سنت یہ ہے کہ الٹے پاؤں کو بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے جو ہے نا وہ کھایا جائے, تو اس کی وجہ سے اپینڈکس جیسا مرض جو ہے یہ نہیں ہوتا. اس طریقے سے پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. کھڑے کھڑے پانی پئیں گے تو آج دیکھیں کتنے لوگ اپنے ٹخنوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑا درد ہو رہا ہے, بڑا درد ہو رہا ہے, بڑا درد ہو رہا ہے. اگر آپ وضو کی سنتیں دیکھیں کہ بھائی کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اس کے الگ فوائد ہیں. اچھا, اس طریقے سے آپ جتنی بھی سنتیں دیکھیں, اچھا یہ ضرور ہے کہ سنت پر اس لیے عمل نہیں کرنا کہ اس کا سائنسی فائدہ ہے, جی جی, بلکہ سنت پر عمل اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا ہے. انشاءاللہ یہ فائدہ تو خود بخود حاصل ہوگا. فائدے خود بخود. مسواک کو دیکھ لیں, مسواک کو دیکھ لیں کتنے فوائد ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ آج بلکہ مسواک کے اور اجزاء سے ٹوتھ پیسٹ بنانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ اتنی زبردست فائدہ مند چیز ہے, اب عمل کرتے جائیں. ہاتھ سے کھانے کی بات ہوئی, کسی محفل میں ایک چٹکلا ہوا, واقعہ ہوا کہ کوئی مسلم تھے, مسلمان تھے, وہ ہاتھ سے کھا رہے تھے, کوئی دوسرے چمچ سے کھا رہے تھے. چمچ سے کھانے کا بھی رواج ہے. تو کسی نے کہا کہ کیا آپ کو مطلب طریقہ نہیں آتا, چمچ سے کھانا چاہیے, ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں. کہا آپ کو پتا ہے دوپہر کو اس چمچ سے کس نے کھایا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. اللہ, کہا اس ہاتھ سے صرف میں ہی کھاتا ہوں. سبحان اللہ, بیوٹیفل آنسر. مجھے اس کا یاد آیا, اس دوپہر کو پتا نہیں کس نے کھایا اور رات کو کوئی کل کوئی کھائے, یہ ہاتھ میرا ہے. اچھا یہ بتائیے اس چمچ کو صحیح طرح صاف کیا گیا ہوگا؟ گارنٹی ہے؟ کہا نہیں گارنٹی نہیں ہے. کہا اسے میں خود صاف کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں اچھی طرح صاف کرتا ہوں. بالکل بالکل, اب ظاہر ہے اپنا ہاتھ تو بندہ اپنا اچھی ہاتھ طرح ہے, اسی سے کھانا ہے. اب چمچ تو خود دھو کر نہیں لاتا بندہ. تو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جو ہے نا یہ ہاتھ سے کھانے سے کیا فوائد ہوتا ہے. اچھا, ہاتھ سے کھانے کا سائنسی فائدہ مجھے یاد آ گیا کہ ہماری یہ ہاتھ کی جو پورز ہے نا اس سے ایسا یعنی ایک ریزز نکلتی کہ جس سے جو ہے نا وہ کھانا ہضم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ امیر السنت نے وہ واقعہ لکھا تھا نا کہ ایک مرتبہ ایک ڈرائیور نے کھانا کھایا اور اس کا انتقال ہو گیا. سارے پریشان ہو گئے کہ بھائی کھانا کھایا, تو وہ سب تو ڈر گئے کہ بھائی کھانے میں کچھ ہے. پھر پتہ یہ چلا کہ اس نے کہا کہ بھائی اس نے کھانے سے پہلے ٹائروں کو ہاتھ لگایا تھا, پھر یہ کھانے بیٹھا تھا, ہوا چیک کی تھی, ہوا چیک کی تھی. جب ٹائر کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک سانپ مرا ہوا تھا, اس کا زہر اس کے ہاتھوں پر لگا, اس نے کھایا اور اس کا, اور یہ کھانے سے پہلے کا وضو نہ کیا, یہ سنت کو ترک کیا تو یہ نقصان ہوا. کھائے بھی تو کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھونا, ہاتھ بھی دھونا. دونوں چیزیں. کھانے کی ضمن میں بات آئی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دعوتوں میں ہم کھڑے کھڑے کھاتے ہیں, کھڑے کھڑے, تو بیٹھ کر کھانا یہ بھی سنت ہے. بالکل. اچھا, ہم نے ناشتہ کیا صبح کا تو ہم نے گھر پہ کھڑے کھڑے نہیں کیا. صحیح ہے. دوپہر کا کھانا کھایا, ہم نے کھڑے کھڑے کھانا نہیں کھایا. رات کو کیا ڈنر کی دعوت مل گئی, کہیں پر پہنچ گئے تو وہاں پر اسٹائل ہی چینج ہو گیا. سارے کھڑے ہو کے کھا ہاں, یعنی دیکھا دیکھی کہ یعنی کہیں یوں نہ ہو جائے کہ یار وہ دیکھے گا یار اس کو کیا ہو گیا, یہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو ہمیں پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. جب صبح کا ناشتہ بیٹھ کر کیا تھا, دوپہر کو کھانا گھر پہ بیٹھ کر کھایا تھا, تو اب رات کی دعوت اگر مل بھی گئی ہے تو اس سے بھی بیٹھ کے کھا لیں. من تذكر جيران بذي سلام, من تذكر جيران بذي سلام, ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جہاں اتنی برائیاں عام ہیں, وہاں ایک اور برائی بھی ہے جو تکبر ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ کوئی کم برائی نہیں ہے, اور تکبر جو ہے یہ ویسے بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
جس طرح دیگر گناہوں سے بچنا لازم ہے اسی طرح تکبر سے بھی بچنا لازم ہے۔ مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب پہلے تو یہ کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر یہ ہے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے، یعنی خود کو بندہ جو ہے نا افضل سمجھے، یعنی اعلیٰ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بہت بڑا آدمی ہوں، یعنی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوں، باقی یہ سب حقیر ہیں، یعنی یہ کچھ ہیں ہی نہیں۔ تو جس شخص کے دل میں یہ ہونا کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو اب یہ چیزوں نے یہ تکبر ہے کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سامنے والے کو اس نے حقیر سمجھا، نچلا سمجھا، تو اب یہ ہے تکبر۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، تو یہ ہو گیا تکبر۔ تکبر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بغیر اجازت بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے شاہی تخت پر براجمان ہو جائے، تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے گا، بالکل اسی طرح صفت کبر میں شرکت کی مذموم کوشش کرنے والا شخص اللہ تعالی کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے میدان محشر کی گرمی سے حفاظت۔ جی عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ یقیناً ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ میدان محشر میں کس قدر گرمی ہوگی، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کسی کی کیفیت کچھ ہوگی، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، اور کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے محفوظ ہوگا۔ اب ایسے میں ہر شخص کو اتنی شدید گرمی میں سائے کی تلاش ہوگی، اور جسے سایہ مل جائے گا وہ سکون اور اطمینان اور چین میں آ جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے، کرم ہے کہ آپ نے پہلے ہی سے ہمیں ایسے اعمال کی جانب رہنمائی فرما دی کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کر لو گے تو میدان محشر کی گرمی سے حفاظت ہو جائے گی، بچ جاؤ گے۔ ایسے اعمال پر اگر عمل پیرا ہو جاؤ گے، انہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، تو قیامت کی محشر کی جو گرمی ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 70 کے قریب ایسے اعمال ذکر فرمائے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک جو آپ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایسے مسلمان جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھیں، سبحان اللہ، ان کا سبحان اللہ، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، محبت رکھنا، وہ کسی دنیاوی غرض کی بنا پر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء اور شہداء بھی اس پر خوش ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف شہروں کے لوگ ہوں گے۔ واہ، فرمایا جو صرف ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے خونی،
ارشاد فرمایا صرف ایمانی تعلق ہے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر وہ آپس میں محبت رکھنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے سبحان گا۔ اللہ، اور عرش سبحان کا سایہ ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے، مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے، تو اس کا سایہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا ان کا حساب بھی انہی ممبروں پر فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا لوگ تو خوف زدہ ہوں گے، لیکن یہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس بہترین گروہ میں شامل ہونے کے لیے اپنا رشتہ ہمیشہ قرآن پاک سے منسلک رکھیے، یا ہم قرآن سیکھنے والوں میں سے ہوں یا ہم قرآن سکھانے والوں میں سے ہوں۔ اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ولما میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، ولما جاء موسیٰ، واو کے اوپر ایک آپ علامت دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی دال ہے، یہ گویا کہ یہ جزم کی علامت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق میں آپ کو سکون اور جزم کے متعلق باتیں بیان کریں گے، اور یہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 11 ہے۔ سکون اور جزم کے متعلق یہ جو واو کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہے اسے جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ واو ساکن ہے، میم متحرک ہے، میم پر حرکت ہے، میم متحرک ہے، واو ساکن ہے، سین متحرک ہے۔ اسی طرح لمیقاتنا، اس میں یا ساکن ہے، لمیقاتنا یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر علامت جزم موجود ہے، اور یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ولما جاء، اور جب آیا، موسیٰ ہم کہیں گے اور جب موسیٰ آئے، آیا یہ تھوڑا سا سوء ادب کی طرف جاتا ہے، لہذا جب اس طرح کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ، اور جب ان کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو تو وہ آنا حاضر ہونا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں کل آپ کے یہاں آؤں گا، اور اگر کسی بڑے کے لیے کہوں تو میں کہوں گا کہ کل میں آپ کے یہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب بڑے کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو آنا حاضر ہونا ایک ہی معنی رکھتا ہے، لیکن ایک اچھا لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے ادب کے لیے۔ جاء آیا، موسیٰ لمیقاتنا ہمارے مقرر کردہ وقت پر، لمیقاتنا ہمارے مقرر کردہ وقت پر، وکلمہ اور کلام فرمایا اس سے، ربہ اس کے رب نے۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، قال ربی،
تو موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب. قالا کا معنی ویسے ہوتا ہے کہا اس نے، لیکن جب بڑے کی بارگاہ میں ہو تو عرض کی. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، انظر تاکہ میں دیدار کر لوں، الیکا تیرا یا تیری طرف. تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو کتاب ہے، مصحف شریف، اس کا خاص ادب کیجیے. اسے ہو سکے تو جزدان میں رکھیں. اگر اسے بغیر جزدان کے رکھتے ہیں تو اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. گھروں میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں اور بہت دنوں تک ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے ان کے اوپر گرد و غبار بھی آ جاتا ہے. تو ایسا مت کیجیے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. نمبر 2 بات یہ کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی شیلف میں بھی قرآن رکھا ہے تو اس سے اوپر والی شیلف خالی ہو، اس شیلف میں کچھ بھی نہ ہو. اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ توکل کے حوالے سے بھی کچھ توکل کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ کے پاس ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے. مہمان آئے اور آپ کے پاس صرف 20 درہم تھے، اور یہ ایسا تھا کہ جس کے اندر یوں کہیے کہ وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو کہنے والے نے کہا کہ اتنا یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو کس طرح کھانا پورا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ وہ پورا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے وہ جو کچھ بھی تھا نا آپ نے دے دیا. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں اس کو خیرات کر دیا. انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، مہمانوں کو کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا صبر کرو. اللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو ایک خادمہ اس طرح کی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ فلاں جو ہیں انہوں نے آپ کی بارگاہ میں یہ روٹیاں بھیجی ہیں. آپ نے ان کو گنا تو وہ 19 روٹیاں تھیں. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ہمارے نہیں، یہ کسی اور کی ہوں گی، یہ واپس لے جاؤ. اللہ. پھر وہ دوبارہ واپس پلٹ آئی. انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے بھجوائی ہیں. انہوں نے پھر آپ نے ان کو جب گنا تو پھر بھی 19 سے. آپ نے فرمایا یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہوں گی. تیسری مرتبہ پھر وہ آئی، وہ آ کر کہتی ہے کہ حضور آپ ہی کے لیے ہے، بس بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک میں نے خود لے لی تھی. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب میں نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا ہے تو اب مجھے 20 ہی ملیں گی. کیا بات، واہ واہ واہ. توکل دیکھیے، یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وہ عطا فرماتا ہے. دی تھی یہ دینار غالباً 20 درہم، دو دینار قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ تھا. جو کوئی ایک نیکی لائے تو اس کو 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اس طرف اشارہ تھا. تو اس آیت پر یقین کامل تھا کہ میں نے 2 دیے تو 1 کا 10 اور 2 کے 20. بعض اوقات کچھ بچے پڑھائی کرتے کرتے جو ہے کیا ہوتا ہے، جب زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تھک گئے. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، زور سے بولیں. ہنس گئے نہیں، تھک گئے. کیا، ارے بھائی ہنس گئے نہیں. جب پڑھائی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو ہنس گئے بولتے ہیں، ہنس گئے نہیں، تھک گئے. کیا کہیں گے؟ ارے آپ کا
تھک جو ہے وہ ہس میں تبدیل ہو گیا ہے تو کہتے ہیں تھک گئے. اچھا بعض جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتے ہیں, تو بعض ہوتے ہیں گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. دارالمدینہ سے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں امی آج کیا ہو گیا, آج کیا ابھی بھی تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ہو سکتا ہے تھکے ہوں, دارالمدینہ سے آئیں, گھروں سے آئیں. اچھا پھر جب تھک جاتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا سوتے ہیں اتنا سوتے ہیں کہ سو کے اٹھ کے بولتے تھک گئے, سو کے تھک گئے. تو یہ تھکن جو ہے ایسا ہوتا ہے نا, تھک جاتے ہیں تو تھکن بہت ہے بھائی. اچھا پھر جو ہے پھر آرام نہیں آ رہا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوائی کھاتے ہیں, آرام آ جائے. ٹھیک ہے آپ دوائی بھی لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو جو دعا یاد کروا رہے ہیں اس دعا کا تعلق ہے تھکن سے, یعنی تھکن کے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ تھکن کے وقت کی دعا. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے تھکن کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, اور اس دعا کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. پڑھنا ہے تھکن کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ. 33 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ. 33 مرتبہ الحمدللہ. 33 مرتبہ زور سے بولیے. 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ہے تسبیح فاطمہ. جی میں نے اپنے والد صاحب کے لیے استخارہ کروانا ہے. میرے والد صاحب کا نام ہے محمد سعید, ان کی والدہ کا نام ہے سعیدہ بی بی, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا سارے جسم میں درد رہتا ہے اور جو ہے نا رات کو نیند بھی نہیں آتی. اس کے بارے میں استخارہ بھی کر دے اور نمازی علاج بھی بتا دے. اللہ تعالیٰ ان کو جسم کی تکلیفوں سے شفا بھی عطا فرمائے, آمین, اور ان کو چین والی سکون والی نیند بھی عطا فرمائے. آمین. ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, روحانی علاج اس کا بغور سماعت فرما لیجئے. جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. نیز اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا. مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے, اس کی احتیاط کیجیے. میں محمد بشیر ضلع مانسہرہ سے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے دور کسی جگہ میں کسی بندے کا اگر کاروبار ہے تو وہ وہاں پہ جاتا ہے تو 15 دن سے اگر کم رہتا ہے تو وہ کیا نماز سفر ادا کرے گا یا پوری نماز ادا کرے گا؟ جی مسافر کی نماز کے حوالے سے سوال ہے. 15 دن سے کم رہتا ہے, گھر سے دور سفر ہے اس کا, کاروبار وغیرہ. اب 92 کلومیٹر سے اگر دور جا رہے ہیں یہ اور 15 دن سے کم رہ رہے ہیں وہاں پر, تو اس صورت میں تو یہ شرعی مسافر ہیں, یعنی اپنے وطن اصلی سے جہاں پر ان کی پیدائش ہے, جہاں یہ رہتے ہیں, وہاں سے یہ 92 کلومیٹر سے دور جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں انہوں نے وہاں پہ قصر پڑھنی ہے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے. اور اگر یہ 92 کلومیٹر سے کم میں جا رہے ہیں یا 92 کلومیٹر سے دور ہی جا رہے ہیں لیکن 15 دن سے زائد کے لیے جا رہے ہیں, 15 دن کے لیے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں انہوں نے پوری ہی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سن لیا کہ اگر 15 دن سے کم ہے اور 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو آپ مسافر کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. اگر ہم لوگ رمضانوں میں سبحان اللہ کہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا یا عام دنوں میں؟ فیضان سنت جلد اول میں اوپر سے صفحہ نمبر 46 میں ہے, حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے, اور ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ, یعنی رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज है कि ये जो कुरान पाक के सजदे आते हैं, तो जैसे असर की नमाज के बाद या बाद फजर कुरान पाक पढ़ ले और सजदा आ जाए तो उस वक्त नहीं करता हूँ, तो आया कि पूरा कुरान पाक पढ़कर 14 सजदे एक साथ कर सकता हूँ? बराए करम इरशाद फरमा दें। और ये सजदे करना सुन्नत, फर्ज, वाजिब हैं या क्या है? फजर और असर के बाद सजदे शुक्र मुतलकन मकरूह है, क्योंकि सजदे शुक्र भी नफल के हुक्म में होता है, जबकि सजदे तिलावत जायज है क्योंकि ये नफल के हुक्म में नहीं होता। लेकिन बाद असर वक्त कराहत आ जाए, यानी आफताब जर्द हो जाए, तो सजदे तिलावत भी मकरूह है। इसी तरह फजर के बाद भी सजदे तिलावत किया जा सकता है, लेकिन तुलुए आफताब से लेकर 20 मिनट तक जो वक्त मकरूह होता है उसमें सजदे तिलावत भी मकरूह है। सजदे तिलावत वाजिब है, ये भी कहा था कि ये क्या है, तो ये सजदे तिलावत वाजिब है। 14 आयतें कुरान करीम में जैसे उन्होंने कहा, तो अब ये कि सारे सजदे पूरा कुरान करीम पढ़कर अगर कोई करता है तब भी जायज है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर वक्त मकरूह नहीं है और कोई रुकावट नहीं है तो आयत सजदा पढ़कर फौरन सजदा कर लिया जाए। और नमाज के अंदर आयत सजदा आ गई तो अब फौरन सजदा करना वाजिब है। अगर आयत सजदा पढ़ते ही रुकू कर लिया और आयत सजदा की नीयत शामिल कर ली तो अब आयत का सजदा भी अदा हो गया। अगर वुजू है और सजदा तिलावत करने का कोई मकरूह वक्त भी नहीं तो फौरन सजदा करना ये अफजल है, सवाब ज्यादा है इसमें, और बिला वजह ताखीर मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इफ्तार से कुछ देर कबल आपने देखा मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल सिलसिला दुआ इफ्तार। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हमारा भी जनाजा तैयार किया जाएगा। जिस तरह आज लोगों के जनाजे तैयार होते हैं, सदा लगाई जाती है कि आओ आखिरी दीदार कर लो। ऐ मोहल्ला जानते हैं कि हमारा भी आखिरी दीदार हो रहा होगा। हमारे मरने पर हमारे घर वाले, वालिदैन, दोस्त, अहबाब, औलाद, रिश्तेदार गमज़दा होंगे। हमारा भी आखिरी दीदार होगा, हमारा भी जनाजा अदा किया जाएगा। ए मौला जानते हैं कि हमें भी कंधों पर लाद कर हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त कब्रिस्तान की तरफ ले चलेंगे। वो कब्रिस्तान के जहां रात में तो क्या दिन में भी अकेले आने से डरते थे, अंधेरी कब्र में हमें उतार दिया जाएगा। सिले रखी जाएंगी, मामूली सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा। मौला जानते हैं कि अनकरीब दुनिया से जाना पड़ जाएगा। ये जिंदगी जो तूने अता की मौला, अब तक तो गफलत में गुजारी है। नाम है अमाल में गुनाह ही गुनाह है। मौला अगर तू नाराज हुआ, तौबा किए बगैर मर गए, हमारा क्या बनेगा? या अल्लाह, माह रमजान का सदका हमारी बख्शिश फरमा दे, हमें बख्श दे मौला।
ذلیل و خوار مغفرت فرما الہی مغفرت فرما بخش دے بے سبب نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب مغفرت فرما الہی مغفرت فرما یا اللہ جب تک زندہ رہے یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کر دے. مولا جب ہمارا آخری وقت ہو اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے. اپنے پیارے محبوب کا ہمیں دیدار نصیب فرما دے. اس کے بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. 17 رمضان مبارک ہمیں 2 سین ہجری کی ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ جب زبردست معرکہ ہوا اور آج 1437 سین ہجری ہے، گویا کہ 1435 سال ہو گئے اور دنیا میں مسلمان اس واقعے کی زبردست خوشی مناتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے روز حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا. اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں بہت ساری ہیں اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس میں ہے. غزوہ بدر جسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، کفار جو تھے وہ ان کی ایک تعداد 1000 بتائی جاتی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو مسلمانوں کا جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 313. اور یہ تھا اصل میں یہ کہ ابو سفیان جو تھا جو ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا اور اس کی خبر پا کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً سے باہر تشریف لائے اور اس کو بھنپ پڑ گئی اور اس نے مکے والوں کو
پیغام بھیج دیا کہ تم اگر اپنا تجارتی مال بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کو آؤ۔ وہاں کفار مکہ نے تیاری کر لی جنگ کرنے کی، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے وہ اپنا وہ سامان جمع کر لیا، اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں اور زرے اور جو کچھ لا سکتے تھے یہ ساز و سامان سے لیس ہو کر یہ آئے کہ آج جیسے مسلمانوں کو یہ معاذ اللہ ختم کر دیں گے۔ وہاں ابو سفیان نے راستہ کاٹ لیا اور وہ کسی اور طرف نکل گیا، اور پھر مسلمانوں کے آگے دو چیزیں تھیں، یا تو اس کا تعاقب کیا جائے، اور یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جنگ کے لیے چل پڑے ہیں کفار مکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ کنیزوں کے ساز جو گانے وغیرہ تھے اس کی جگہ ان پر رونے والی رونے لگی، اور ان کے جانور اونٹ کیا کٹتے، ان کی گردنیں کٹ گئیں۔ تو اب یہ جو بات جو میں نے بھی بیان کی، اس طرف بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی کس قدر واضح بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مدنی مذاکرے میں عاشقان ماہ رمضان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ دعائے افطار کا بھی سلسلہ ہوا۔ ابو مٹھائی لاتے ہیں، امی کہتی ہیں بانٹ لو، بڑے زیادہ لے لیتے ہیں، کیا بڑے زیادہ لے سکتے ہیں یا چھوٹے بڑوں کو برابر ملنا چاہیے؟ چھوٹوں کے کپڑے بھی چھوٹے امی بناتی ہے، بڑوں کے بڑے بنواتی ہے، تو بڑوں کو اگر زیادہ دیا امی نے تو کیا ہوا، آپ صبر کر لیا کریں، آپ کے بھائی کو ہی تو ملا نا۔ تو اس میں اگر چھوٹوں کو ویسے زیادہ دیا، بڑوں کو کبھی زیادہ دیا، تو اس میں دل میں برا منانا نہیں چاہیے۔ امی ابو اس طرح کا جو بھی کام کرے نا تو اس کو اوکے کر دیا کرے۔ شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، اور سلسلہ میرے رب کا کلام نگران شورا کے مدنی پھول، جس میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید درست انداز میں پڑھنے کی ترغیب دلائی، اور سحری ٹرانسمیشن میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات جاری ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، آپ روز ہی قیامت کی ایک نشانی بیان فرماتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے ترجمہ و تفسیر بیان کی۔ مدنی حلقے میں گزشتہ
مدنی مذاکرے کی دہرائی کی گئی۔ رکن شورا حاجی عفو رضا عطاری نے جمع کیے مدنی عطیات شاہ عالم مارکیٹ، مرکز لولیہ، لاہور، پنجاب، پاکستان میں۔ آپ نے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، جبکہ شاہ درہ علاقے میں آپ نے مقامی مسجد میں سنت بھرا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں اور جن کی والدہ بھی صحابیاں ہیں، یعنی ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والدین بھی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زبردست شرف اور بھی حاصل ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں، یعنی ان صحابہ کی اولاد میں سے ہیں کہ جو انصار کہلاتے ہیں۔ یعنی جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ پر پہلے سے ایمان لا چکے تھے یا آپ علیہ السلام کی تشریف آوری پر وہ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آئے یا آپ علیہ السلام کے بعد ہجرت کر کے آئے، ان کی بے مثل مدد کی۔ یہ دو قبیلے تھے اوس و خزرج کے نام سے، انہوں نے ایسی مدد کی مسلمانوں کی، یعنی جو مکہ مکرمہ سے کفار کے ستائے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو بے مثال انہوں نے مدد کی کہ اپنے مال میں سے، اور حتیٰ کہ بعض نے تو جن کی بیویاں زیادہ تھیں انہوں نے بعض صحابہ کو یہ پیشکش کی کہ ہم اپنی ایک آدھی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو طلاق دے دیتے ہیں، جب ان کی عدت گزر جائے تو تم ان سے نکاح کر لینا تاکہ تمہارا گھر بسے۔ یہاں تک انہوں نے پیشکش کی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات سے منع کیا، لیکن انہوں نے جو مالی مدد کی وہ بے مثال تھی کہ اپنا آدھا مال انہوں نے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دے دیا، وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ان کو ہجرت کرنے والے صحابہ کہتے ہیں، مہاجرین صحابہ کہتے ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں سے آنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی تھی تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار یہ نصیر کی جمع ہے جس کا معنی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والوں کی جماعت، مدد کرنے والوں کا گروہ۔ تو یہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان جو پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور وہ صحابہ کے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر صحابہ کہلاتے ہیں۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے ان صحابہ کرام میں سب سے پہلے جس گھر کے اندر ولادت ہوئی اور جس بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچے کی ولادت حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر جو ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوئی، اور یہ سب سے پہلے بچے تھے کہ جو اسلام کے اندر جن کی ولادت ہوئی، یعنی مہاجرین کے یہاں جس بچے کی سب سے پہلے ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور انصار کے یہاں اسلام میں سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے دیا کرتے تھے اور وہ رائے سنی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں تو مطلب کہ رائے دینا تو بے ادبی کہلاتی ہے نا کہ یار آپ بات کر، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو سکھایا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا ادب بیان فرمایا، آپ کا مقام بیان فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن کریم کی یہ آیتیں پڑھائی گئی، سنائی گئی ہیں، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایسے رول ماڈل بنے کہ اگر کوئی واقعی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم، توقیر، عزت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس میں بالخصوص خلفائے راشدین ہیں،
اور دیگر جو بہت قریب قریب صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بڑے جید صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے بعض نام آتے ہیں کہ جو بہت مطلب کہ آنا جانا رہتا ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری کیفیات ہیں۔ پھر اگر ایک دوسری طرف دیکھیں تعظیم اور ادب اور احترام اور مقام کا ایک انداز، تو خود بیٹی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز، امہات المومنین، اس میں بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انداز تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا، یہ دیگر امہات المومنین کے جو انداز تھے، تو بڑا مطلب کہ بہت واضح میسج ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی تعظیم، کہ ان کے مطلب کہ پسینے کا، ان کے مطلب کہ وضو کا پانی جو زمین پہ نہ آنے دیں، ان کے بال کو مطلب کہ ضائع نہ ہونے دیں، اور یوں گرتے پڑتے ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور جن کے ان کے اشارے عبور پر جو اپنی جانیں قربان کر دیا کریں، اور اس انداز پر صحابہ کرام علیہم رضوان تعظیم اور یہ انداز اختیار کرتے تھے۔ مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پیارا خوبصورت انداز تھا مشورہ کرنا، اور صحابہ کرام کی اس معاملے میں تربیت تھی، وہ مشورے میں شامل ہوتے تھے اور اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ رائے دینے میں بھی پھر ایک ایسا بھی مطلب صحابہ کرام علیہ رضوان میں تھا کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ سرکار کیا چاہ رہے ہیں، پھر وہ اس طرف بڑھتے تھے اور وہ بات کرتے تھے جس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں آقا آپ مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اب ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو یہ ہے ہمارا بیان۔ تو ایسے انداز تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ دیا جاتا تھا، سنا جاتا تھا، اور باقاعدہ صحابہ کرام مشورے دیتے تھے۔ یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے، کوئی کتنا ہی مقام و مرتبے والا ہو، ہاں مشورہ کیا کریں، مشورہ لیا کریں، گھر کے معاملے میں بھی مشورے کیا کریں، اولاد سے مشورے کیا کریں، کوئی حرج نہیں، اس سے ان کی دلجوئی ہوگی، ان کو موٹیویشن ملے گی۔ پھر آپ جو بھی مشورہ ملے اس پر آپ اپنی درست و ثواب رائے جو ہے، ثواب رائے وہ پیش کریں، پھر سمجھائیں کہ میری رائے کی دلیل یہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے اولاد کے ذہنوں کی گھریں کھلیں گی، اپنے گھر والوں کے ذہنوں کی گھریں کھلیں گی۔ میرے ادھر دانا ہو رہا ہے، لوگ گھر والے کہتے ہیں کہ آم کھانے کی وجہ سے ہوا، آم کھانے کی وجہ سے ہوا، تو کیا آم کھانے کی وجہ سے، اور اس کا علاج بھی بتا دیں۔ آم کھانے ہی کے وجہ سے دانا ہو یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اگر آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لیا جائے تو بھی دانے پھوڑے پھنسیاں ہو سکتے ہیں۔ سادہ پانی میں کچھ دیر تک آم کو بھگو کر رکھ دیں تو اس سے یہ کہ اس کا اوپر گوند نکلتا ہے آم کا، وہ دھل جائے، ورنہ وہ گلے میں خراش کرتا ہے گوند اگر منہ میں چلا جائے آم کھانے میں۔ اور اس پر کاربائڈ بھی آج کل لگاتے ہیں، کیمیکل، یہ تو بہت نقصان دہ ہے، یہ تو کینسر تک کر سکتا ہے۔ تو آم ٹھنڈا کر کے کھائیں گے نا، اور اس پر اگر دودھ میں پانی ملا کر کچی لسی، دودھ میں پانی ملا دیا کچی لسی بن گئی، کچی لسی پین لے تو اس کے آم کے فوائد بھی بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دانے وغیرہ سے بھی بہتری رہی ہے۔ جو اسلام بھائی روزگار وغیرہ کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے ہیں، بعض اوقات بیرون ممالک میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اب بیرون ملک میں ہے، ماں باپ بال بچے دوسرے ملک میں، تو رمضان شریف یا عید شریف پر ان کی یاد ستاتی ہے، صبر کرے، اور کیا علاج ہے اس کا۔ مشکلات تو اپنے ملک میں بھی آتی ہیں، صرف باہر ملک میں ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اجر پر نظر رکھے، اور مصائب کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے کئی اوراد بھی ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا،
जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस तरह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर फरमा देगा। लोग रोजगार कमाने के लिए अंदरूनी मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क का सफर करते हैं और वहाँ अपने रोजगार के सिलसिले में रिहाइश पजीर भी होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी होता है। तो उसके लिए किन किन मसाइल का सीखना जरूरी है? बैरून मुल्क जाने वाले भी बाज़ औक़ात शरई गलतियाँ करते हैं। शरई गलतियों का, अगलात का, गुनाहों का ऐसा तूफान है कि जिससे खुदा बचाए वो बचे। इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, उलमा से राबता नहीं है, मसाइल मालूम करने का ज़हन नहीं है, अजाब का डर नहीं है। तो नेकियों में, इबादतों में भी बाज़ औक़ात वो ये समझते हैं हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ और कर रहे होते हैं, या ज़िमनन बस कुछ साइड में गुनाह कर लेते हैं। जैसे कि वीज़ा ही लेना है तो रिश्वत देने से नहीं चूकते। अब जो कारोबारी तौर पर जो सफ़र करते हैं ना, इनको तो पता नहीं क्या क्या बारहा रिश्वतें देनी पड़ती होंगी। हर मुल्क का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इतना कौन इंतज़ार करे, इतने कौन धक्के खाए? तो बाज़ औक़ात रिश्वतों से सहारा लेते हैं। जो गया इस तरह, उसको पता है कि मैं इस तरह जा रहा हूँ, ये भी गुनाहगार है। जिसने ये सब इंतज़ाम किया ये भी गुनाह है, जिसने इसमें ताउन किया सब गुनाहगार हो रहे हैं। फैज़ान